بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلنا اور بنایا معہ اخاہ ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کے ساتھ ان کا مددگار بنا کیا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا، تو ہم نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، اس قوم کی طرف کذب بِآیاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے تباہ کر ڈالا انہیں تدمیرا، بری طرح ہلاک کر۔ وَقَوْمَ نُوحٍ، اور قوم نوح کی طرف لما کذبوا، جب انہوں نے کذبوا رسلا، جب انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی رسولوں کی، اغرقناہم، ہم نے غرق کر ڈالا انہیں، وجعلناہم، اور کر دیا ان کو للناس آیا، لوگوں کے لیے انہیں نشانی کر دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین، ظالموں کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں بھی غرق کر ڈالا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادٌ وَثَمُودَ، قوم عاد کی طرف اور سمود کی طرف، اصحاب الرس، اور اصحاب رس کی طرف، وَقَرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان جتنے بھی جماعتیں گزری ہیں ان سب کو، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہم نے بیان کی ان سے مثالیں، وَكُلًّا، اور ہر ایک کو، تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے سب کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، وہ نہ مانے تو سب کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ وَلَقَدْ آتَوْا، اور تحقیق آئے ہیں یہ، عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس بستی میں سے بھی گزرتے ہوئے آئے ہیں، أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اس بستی پر جس پر بارش برسائے گی، بہت بری بارش۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ، کیا وہ نہیں دیکھتے اسے، بل كانوا لا يرجون نشورا، بلکہ انہیں تو دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کی بارش برسائے گی، تو کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے، بلکہ ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں تھی۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے مشرکین کو اور آپ کے مخالفین کو اپنے عذابوں سے ڈرایا۔ ان آیت مبارکہ سے پہلے جتنی بھی آیات گزری ہیں اس میں اللہ سبحانہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبے کرتے، فرمائشیں کرتے اللہ جل شانہ کے ذات کے بارے میں، تو اللہ سبحانہ نے ان کو اپنے مختلف عذابوں سے ڈرایا، اور ساتھ ہی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ معاملہ صرف انہی کی ذات مبارکہ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ بھی پیش آتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ نے مخالفین کو، مشرکین کو اپنے مختلف عذابوں سے ڈرا رہے ہیں کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے میرے انبیاء کی نہ مانی، ان کی فرمان برداری نہ کی، ان سے دشمنی کی، ان کی مخالفت کی، تو میں نے ان کا انجام کیا کیا، میں نے ان کو نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیا۔ فرعونیوں کا حال تم لوگ سن چکے ہو۔ موسیٰ اور ہارون کو ان کی طرف اللہ سبحانہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ سبحانہ اس آیت مبارکہ میں
فرعونیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کے حال کے بارے میں تو خبر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مشرکین اور مخالفین کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کے حال کو تم سن چکے ہو۔ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، ان کی اطاعت نہ کی، ان کا کہا نہ مانا، جس کے باعث اللہ سبحانہ کا عذاب آ گیا اور سب کے سب فرعونی ہلاک کر دیے گئے۔ قوم نوح کو دیکھو، اللہ سبحانہ نے اشارہ فرمایا انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، اور ایک رسول کا جھٹلانا گویا کہ تمام انبیاء کا جھٹلانا ہے۔ یہاں رسول جمع کا استعمال کیا گیا سیگا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام کے علاوہ اور بھی انبیاء قوم نوح کی طرف آئے، بلکہ قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساتھ اور بھی انبیاء اور رسل ان کی طرف آتے تو وہ انہوں نے وہی کرنا تھا جو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا، کہ ان کی مخالفت کی، نافرمانی کی، تو انہوں نے دوسرے انبیاء اور رسل کی بھی نافرمانی ہی کرنی تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ نے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ ایک نبی کی مخالفت کرنا، اطاعت نہ کرنا، تکذیب کرنا میرے نزدیک ایسا ہے جیسے کہ تمام انبیاء کی نافرمانی کرنا، تمام انبیاء کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ نے ان سب کو غرق کر ڈالا، سوائے ان کی جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ ان کے سوا ایک بھی بنی آدم روئے زمین پر نہ بچا، سب کو اللہ سبحانہ نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ لوگوں کے لیے ان کی ہلاکت باعث عبرت بنا دی، جیسے اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا کہ پانی کی طغیانی کے وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ تم اسے اپنے لیے باعث عبرت بناؤ، اور کشتی کو ہم نے تمہارے لیے اس طوفان سے نجات پانے اور لمبے لمبے سفر طے کرنے کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ اس نے اس بہت بڑے طوفان سے تمہیں بچا لیا اور ایمانداروں کی اولاد میں رکھا۔ پھر عاد والوں کا، سمود والوں کا قصہ اللہ سبحانہ نے بیان فرمایا، جیسے کہ سورہ راہ میں بھی اصحاب راس کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہ سمودیوں کی ایک بستی والے تھے، یہ خلیج والے تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آذربائیجان کے ایک کنویں کے پاس ان کی بستی تھی، ان کو کنویں والے بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیاہ فام غلام سب سے اول جنت میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ نے ایک بستی والوں کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا، لیکن ان بستی والوں میں سوائے اس کے کوئی بھی ایمان نہ لائے، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک غیر آباد کنویں میں ویران میدان میں ڈال دیا اور اس کے منہ پر ایک بڑی چٹان رکھ دی، اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ یہ غلام جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، انہیں بازار میں فروخت کرتا، روٹی وغیرہ خرید کر کنویں پر آتا، اس پتھر کو سرکا دیتا، یہ ایک رسی میں لٹکا کر روٹی اور پانی اس پیغمبر کے پاس پہنچا دیتا، جسے وہ کھا پی لیتے۔ مدتوں تک یوں ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ گیا، لکڑیاں کاٹی، چنی، جمع کی، اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا، سو گیا۔ اللہ سبحانہ نے اس پر نیند ڈال دی، 7 سال تک وہ سوتا رہا۔ 7 سال کے بعد آنکھ کھلی، انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر پھر سو رہا۔ 7 سال کے بعد پھر آنکھ کھلی تو اس نے لکڑیوں کی گٹھری اٹھائی اور شہر کی طرف چلا۔ اسے یہی خیال تھا کہ ذرا سی دیر کے لیے سو گیا تھا۔ شہر میں آ کر لکڑیاں فروخت کی، حسب عادت
کھانا خریدا اور وہیں پہنچا، دیکھا کہ کنواں تو وہاں ہے ہی نہیں۔ بہت ڈھونڈا لیکن نہ ملا۔ در حقیقت اس عرصے میں یہ ہوا کہ قوم کے دل ایمان کی طرح راغب ہوئے۔ انہوں نے جا کر اپنے نبی کو کنویں سے نکالا، سب کے سب ایمان لائے۔ پھر نبی فوت ہو گئے۔ نبی بھی اپنی زندگی میں اس غلام کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس کی نیند سے جگایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس یہ حبشی غلام ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔